بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ونجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات میری بات کا کتنا ٹائم ہے؟ نہیں نماز کتنے بجے؟ 23 آئے موبائل آپ مجھے میں انہوں نے پڑھنا ہے تو آئے مباہلہ جو پڑھی آپ کے سامنے مشہور آئے مبارکہ ہے. اس میں آج میں ایک وہ 360 آپ کا کوئی چینل ہے یہاں ٹورنٹو کا، تو اس پہ جو ہے وہ مولانا صاحب ایک آئے ہوئے تھے یو کے طاہر القادری صاحب کے، وہ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس کے انچارج، اور کوئی غوری صاحب ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ان کو پتہ چلا تو وہ اور کوئی نہیں ملا تو میرے سے انہوں نے وہ پروگرام کیا. تو اس میں مباہلہ کا تذکرہ ہوا. مباہلے میں جو تھے صاحب اہل سنت کے، انہوں نے وہی بات کی جو میں نے ابھی کل کی تھی کہ کوئی بھی ایسا کوئی مفسر نہیں ملے گا جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ بس یہ 5 گئے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں گیا. یہ ایک انہوں نے چند نقطے جو ہم پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھے. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ 5 ہی گئے اور کوئی نہیں گیا تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ ان 5 جیسا اور کوئی نہیں گیا. جہاں وہ 5 ہیں وہاں پھر کوئی نہیں کہ مانے وہ کہ ہاں ان جیسا پھر کوئی نہیں. دوسرا ایک نقطہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو پنجتن پاک ہیں یہ تشریف لے کے گئے. اب یہ جو گئے کام کیا تھا؟ کام آفیشل تھا، اللہ کا کام تھا. تو اللہ کے کام میں فقط وہی جا سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے اور چنے، اور جب جس کو اجازت دے کام کیا ہے توحید کا. رسول جا رہے ہیں، اب رسول کے ساتھ جو جائے گا وہ جائے گا جو کار رسالت میں شریک ہو. اب کار رسالت میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو رسول جیسا ہو. اگر رتی برابر میں بھی اس میں وہ رسول والی بات نہ ہو تو وہ جا نہیں سکتا. جب رسول جیسا ہوگا تو کار رسالت میں ان کے ساتھ جائے گا، ورنہ نہیں جا سکتا. لہذا اس دلیل سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ اہل بیت رسول معصوم الخطا ہیں اور رسول جیسے ہیں. رسول جیسا چونکہ کوئی نہیں تو ان جیسا بھی کوئی نہیں، اور یہی دلیل ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جہاں یہ بات ہے انفسنا و انفسکم، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں جو لغت میں ترجمہ ہوا جان یا روح، انسان کی روح. اگر دونوں مفہوم میں سے کوئی بھی لے لیں، یا جان لے لیں یا روح لے لیں، انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، یا پھر یہ کہ خود ہم خود ہیں تم خود آؤ. اچھا اب اس کے اندر مولوی صاحب سے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں فرمایا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بیٹوں کے اندر تو لا نہیں سکتے تھے. بیٹے میں حسن و حسین آپ نے کہیں، خود تھوڑی دیر پہلے وہ یہ فرما چکے تھے کہ حسن و حسین علیہ السلام بیٹے ہیں اور اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے. خدا نے ان کو بیٹا کہا ہے تو لہٰذا وہ بیٹے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے نہیں ہیں وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے. میں نے کہا امیر المومنین علیہ السلام بیٹوں میں تو نہیں ہیں، نساء ہے وہ نساء میں بھی نہیں ہو سکتے، ظاہری بات ہے. اب انفسنا و انفسکم کی اس پر کون آیا ہے وہاں اس مقام پر؟ مولا علی آئے. اچھا اگر مولا علی علیہ السلام ہے انفسنا تو نفس کا مطلب کیا ہے؟ جان، روح، ایسا ہی ہے یا خود. اچھا اگر میں کہوں گی میری روح اور میں، تو میرے میں اور میری روح میں کتنا فاصلہ ہے؟ فاصلہ کتنا ہے؟ نہیں ہے فاصلہ. بھائی جب رسول میں اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو ان کی خلافت میں فاصلہ نہیں ہے.
علی ان کا نفس ہے، ان کی جان ہے، ان کی روح ہے، ان سے جدا نہیں ہے. جب رسول سے جدا نہیں ہے تو ان کی مسند سے جدا کیسے ہوئے اور فاصلہ کہاں سے ہے؟ اچھا ایک سوال ان سے کیا، ان صاحب نے ایک سوال کیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا. صلوات دیجیے. یہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا، پوری عالم اسلام کی تاریخ کی کتابیں ہم اٹھا لیں تو پتہ چلتا ہے 61 ہجری میں ایک ایسا کام ہوا کہ جو قیامت تک لوگوں کے لیے رونے کے لیے کافی ہے. یہ 61 ہجری میں جو کام ہوا ہے کہ یزید آ گیا اور اس نے نواز رسول کو شہید کر دیا. آئے مباہلہ ان کے لیے، آئے تطہیر ان کے لیے، آئے مودت ان کے لیے، بے تحاشا آیات، بے تحاشا احادیث جو 1400 سال بعد بھی نہیں نکالی جا سکتی، وہ احادیث نہیں نکال سکتی. تو یہ کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد 50 سال بعد ہی یہ کام ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یزید وہ ہے جو خبیث ملعون، اس کے اشعار ہیں کہ کوئی رسول نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، خاندان بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا. تو یہ سب کچھ تو ہوا. میں نے کہا جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں نا، ان سے میں سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیں کہ رسول اللہ کے جانے کے 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ یزید جیسا شخص تخت پر آ گیا؟ آخر اس کو کس نے بٹھایا؟ یہ یزید تخت پر بیٹھا کیسے؟ کو بٹھانے والا تو تھا نا، کیسے بیٹھ گیا؟ اچانک آیا اور تخت پر بیٹھ گیا یا کسی نے بٹھایا؟ اور اگر بٹھایا، میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کہا 1500 سال میں بھی یہ احادیث نہیں مٹا سکی جو امت مسلمہ سے کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی، تو 1500 سال بعد اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ توہین کرے اہل بیت کی شان میں، لوگ اس میں زندہ نہیں چھوڑیں گے. یا مثلا امام حسین علیہ السلام موجود ہوں اور وہ کوئی بدتمیزی والی بات کرتے ہیں، زندہ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو. ایسا ہی ہے نا. تو 1500 سال پہلے کیسے جرت کی کسی نے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اور جو عوام الناس تھی ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا؟ جتنا چاہے بڑا ڈکٹیٹر ہو جائے، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، یہ نواز رسول امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار، رسول اللہ کے خون، لحمہم لحمی دمہم دمی، یہ احادیث، یہ قرآن، سب کچھ، وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ بلکہ دیکھا کہ پوری فوج آ گئی، پوری فوج آ گئی. تو دین تو ختم ہو چکا تھا، لوگوں میں دین ختم تھا. احیاء دین کیا امام حسین علیہ السلام نے. لیکن سوال میرا ابھی تک یہی ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں، میں سوال مولانا صاحب کی طرف دیکھ لیتا ہوں کہ یہی سوال کہ مولانا آپ بتائیں، میری تو عقل بند ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ یزید تخت پر آ کے بیٹھ گیا؟ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو جو کمپیئر تھا وہ تو حسن غوری ہے کہ نام اس کا کیا ہے، تو انہوں نے وہ مولانا صاحب کو مائک دیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ بتائیں. کہنے لگا آپ کو شکریہ، آپ نے سوال جو ہے میری طرف کر دیا. تو ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یزید ایک ہوگا ملعون آدمی، یہ وہ جو آ کے تخت پر بیٹھ جائے گا، اور دیکھو وہ نہ شہداء میں سے، نہ صدیق میں سے، نہ فلانوں میں سے نہیں، وہ بڑا ملعون اور خبیث آدمی ہوگا. اچھا انہوں نے کہا یہ جان چھوٹ جائے گی. میں نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی. میں نے کہا مولانا آپ کا شکریہ، آپ نے جواب تو دیا. تو آپ نے وہ حدیث سنائی ہے، تو اس حدیث میں تو خبر ہے کہ یزید نامی شخص آئے گا جو میرے بیٹے کو قتل کرے گا، لیکن یہ آیا کیسے؟ وہ اپنی جگہ سوال. سلام دیجیے اہل بیت اطہار کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں، اور جو احادیث آ گئی، وہ گلے میں ہڈی کی طرح پھنس گئی. جب آپ خود یہ آیات دیکھتے ہیں اور احادیث دیکھتے ہیں کہ ان کے برابر کوئی نہیں، تو پھر دوسروں کو جب اوپر لے کے آتے ہیں تو ان کو پھر جب یہ آیات سنائی جاتی ہے نا تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا کریں؟ تو انہوں نے بھی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ چھپا لو، وہ آیات بھی چھپا لو، ان کا تذکرہ ہی نہ کرو، یا پھر ایک کام یہ کرو کہ ان آیات میں اہل بیت کے ساتھ جس کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لاؤ، اس کو شامل کرنے کی کوشش کرو. اب آیت تطہیر کے اندر انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف اللہ نے آیت تحریم کے اندر
ان تتوبوا الی اللہ فقد سغت قلوبکم کر دیا کہ اے رسول کی بیویوں اگر تم واقعی خدا نے حکم دیا کہ تم فوراً ان تتوبوا الی اللہ فقد سغت قلوبکم فوراً توبہ کر لو، تو آیت تطہیر کے اندر بیویاں شامل نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے ادھر وسیع کر کے ادھر بند کر دیا۔ ہر جگہ جدھر یہ جاتے ہیں پھنستے ہیں۔ ایک چیز آخر میں آپ کو کہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ کے مذہب اہل تشیع میں نہ عقیدے میں نہ عمل میں کوئی ایک ایسی چیز، پہلے عقائد میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس کے اوپر کوئی قابل اعتراض بات ہو ایسی کہ وہ منطقی طور پر غلط ہو۔ عقل کے روح سے، قرآن کے روح سے، احادیث پیغمبر کی، یہ تین چیزیں ہیں۔ عقل بھی تو ہے نا انسان کی، عقل، قرآن اور احادیث پیغمبر، اس میں اگر تولیں تو شیعہ واحد ایک مذہب ہے پوری دنیا میں، فقط ایک مذہب ہے، وہ ہے شیعہ مذہب۔ یہ مذہب ہے کہ جس کے اندر کوئی تضاد نہیں پایا جا سکتا، کوئی قابل اعتراض بات نہیں دکھائی جا سکتی، یہ ہمارا خاصہ ہے، مذہب ہے اہل تشیع۔ محمد وعلى محمد صلوات۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں زندگی اسی کام میں گزر گئی، سنیوں مولویوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا، دوسروں کے ساتھ، میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے مذہب پہ کوئی بات ہو تو مجھ جیسا طالب علم ڈیفینسو ہو جائے، ہے نا کہ بھئی اب اس کا جواب ڈھونڈنے میں کیا کریں، چھپ گئے فلان، سر چھپائیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو چلے میں تو پڑھا ہوں، یہ بچہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اگر اسکول میں چلا جائے، you know the kids sitting right before me, if you go to the school and they ask you something about your religion, you know so much from these majalis that nobody else, they don't stand anywhere. Again, they don't have that capability to stand or sit before you and answer you. That's what it is. Your religion is the best religion in the world. That's what I just said. According to your own, the book that Allah has revealed upon you, Quran, there's no contradiction in your beliefs in Quran. There's no contradiction between your beliefs and the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And there is no contradiction even if you think about something being logical. Nothing is against your religion. Even the pure logic stands in line with your religious beliefs. So we need to be proud of who we are. By the way, this is the only religion in the world. Kids, listen to me. This is the only religion in the world that claims that if you have anything against our beliefs, show it to us, prove it. If you find anything that's against logic, against your mind, against your whatever, your common sense, show it to us. And nobody can ever do that. Like people say, well, open your heart to Jesus, let Jesus come into your heart. We don't say such things. Because, you know, you have to, like I always say, put two and two together, and you have to see it's four. Only then you can open your heart to the truth. And then when the truth travels through your brain, inside your heart and your soul, that's the only time you start believing in something. So belief, according to the Shia Islam, belief is not something that can be said it is against logic or common sense or against simple mathematical calculation. It has to be in line with all of these things. Otherwise, it's not a belief. I believe in a religion because my parents do so. We don't believe in that. I am a Shia because I'm a born Shia. We don't believe in that. I am a Shia because I've understood this religion, because this is the right religion, this is the right way, this is what I believe in, and there are reasons why I believe there is God, there is a reason why I believe there is a prophet. Like we'll look around ourselves and we say, well, everything was created by someone, so, and we were created by no one, or all of this whole universe just came into being, and nobody created it. That does not make any sense. But it makes sense that there was a creator and all of these things came to being, right? So there was a creator. So our religion, starting from the Tawheed, oneness of God, until the Vilayat of Ma'asumeen, the love that you have for Ahlul Bayt. Now there's Muharram that's going to come. So you kids should sit in those majalis, even if you don't understand Urdu,
there are lots of blessings that come along with it, and you will feel those blessings when you are in that majlis. So try to be there. I know kids are kids, all so you like games, you want to fool around, you play. Allah understands that. Your Imam understands that you guys are kids. But there's nothing wrong with that, right? Even if you come to a majlis, you're playing and everything, that's fine. Just give 2 minutes or 3 minutes to that majlis, and even if you're playing in that area, you'll still get that blessing. Salawat.